السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے لمبے انسان اوج بن انق کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ روایتوں میں اس کی عمر 3600 سال آتی ہے۔ دراصل اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا۔ یہ بہت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں اوج بن انق کا تعلق قوم عاد سے بتایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح سے بھی بچ گیا تھا کیونکہ پانی صرف اس کی کمر تک پہنچا تھا، لیکن بعض مفسرین اس پر الگ رائے رکھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد صرف مومن لوگ دنیا میں بچے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انق کا قد اتنا دراز تھا کہ یہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سورج کی تپش سے بھون کر انہیں کھاتا تھا۔ روایتوں میں اس کا قد 80 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ اس کی موت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، لہذا جب اللہ رب العزت نے لشکر فرعون کو دریائے نیل میں ہلاک کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملک شام ہجرت کرنے کو کہا تھا، جہاں یہ ظالم کنانی لوگ راج کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا وعدہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 لوگوں کو چن لے اور انہیں سردار منتخب کرے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 12 سرداروں کو لے کر کنعان پہنچے اور انہیں حکم دیا کہ شام کی طرف جاؤ اور ان ظالم لوگوں سے اپنی اطاعت کرنے کو کہو، اور اگر وہ انکار کرے تو انہیں جنگ سے خبردار کر کے واپس آ جاؤ۔ لہٰذا جب یہ لوگ شام پہنچے تو وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ یہ لوگ اس کی قد و قامت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ پھر ان لوگوں نے اسے اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، جس پر وہ غضبناک ہو گیا اور ان لوگوں کو مارنا چاہا، لیکن جب اس نے ان کے چہرے پر خوف دیکھا تو حقیر سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا۔ واپس آ کر جب ان سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم کا حال بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بنی اسرائیل سے ان کی طاقت کے بارے میں مت بات کرنا اور انہیں وہاں کی خوبیوں کے بارے میں بتانا۔ لیکن ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو ان کی طاقت کے بارے میں بتا دیا، جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے اور وہ جنگ کرنے سے منع کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور جنگ کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں فتح یاب ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ جس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر ان سے لڑو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی وجہ سے ملک شام کی سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی اور پھر یہ لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی اوج بن انق سے جنگ کے لیے نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی اوج بن انق نے کہا کہ تو ہی وہ بنی اسرائیل کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیٹی کی طرح مچلنا چاہا اور اس نے ان پر حملہ کیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اچھلتے ہوئے اس کے ٹخنے پر وار کیا، جس سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ تو دوستو، انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ریت کی طرح ڈھہ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔